وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 39، سبق کا نمبر ہے 2049. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى علیہم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزی كل کفور. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمین من نصیر. وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو پہلے کرتے تھے. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور. بے شک خدا ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 39، لفظی ترجمہ والذی جعلکم خلائف فی الارض. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. فمن کفرہ، پس جو ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے، فعلیہ کفرہ، تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا اور کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. ولا یزید الظالمین کفرہم الا خسارہ، اور کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. سامعین کرام، اہم آیت ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ،
اور یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے اپنے ارادے کو ظاہر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ سورہ بقرہ میں مضمون آیا ہے۔ دیکھیں اس بات کی میں نے آپ کو وضاحت بھی کی ہے، اور اس بات کو ذرا سمجھیں۔ خلیفہ مطلب نائب، نائب کا مطلب جو صفات یعنی نمبر 1 میں ہوتی ہیں وہ صفات نمبر 2 میں بھی ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، یعنی اس کا عکس نظر آنا چاہیے، یہ خلیفہ ہے۔ ہمارے پاس عقل ہے، اللہ عالم ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ایک حد تک ہم بھی جو بھی رویہ اختیار کرنا چاہیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اختیار دے دیا ہے۔ باقی کسی بھی مخلوق کو ایسا ارادہ، ایسا اختیار کسی کو بھی نہیں دیا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو اپنا خلیفہ بھی نہیں کہا، نہ فرشتوں کو، نہ جنوں کو، نہ اور کسی مخلوق کو۔ ایک انسان ہے، ہمیں، آپ، میں ہوں، آپ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بننے کی استعداد دے کر دنیا میں بھجوایا ہے۔ تو علم، ارادہ اور اختیار، تو یہ تینوں صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عطائی صفات ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اللہ عالم ہے، ہم جیسا علم کسی کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں ہے، جنات کو بھی نہیں ہے، اور پھر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے۔ فرشتوں کا ولانا مقام معلوم، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ایک فرشتوں کو جو ڈیوٹی ہے اس کا علم ہے، اور دوسرے فرشتوں کو جو ڈیوٹی ہے اس کا علم نہیں ہے۔ بارش برسانے والا فرشتہ تو وہی کام جانتا ہے، اور روح قبض کرنے والا فرشتہ اسی حکم پر مامور ہے۔ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو کرتے ہیں، جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ بہرحال تو دیکھیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری بقا ہے اور راز ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اور پھر جب یہ انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کو منزل بنا کے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، میرے کانوں یعنی اس سے سنتا ہے، یعنی یہ خدائی قوتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ یعنی اپر لیول ہے، یعنی جب آپ خلافت عرضی کا مقام سنبھال لیتے ہیں تو پھر گفتگو اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو بات کرتا ہے دراصل وہ بندہ نہیں کرتا، وہ اللہ کرتا ہے اس کے حلق سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ، آقا کی شان ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہے جو میں کرتا ہوں۔ اسی لیے دیکھیں، جو یعنی حدیث ہے اس کا درجہ بھی قرآن کی طرح ہے، لیکن اس کو ہم جو قرآن ہے اس کو وحی مطلوب، یعنی وہ سارا مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کو ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہت ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں، اور سنت کو ہم
یعنی وہ مقام نہیں دیتے جو کہ دینا چاہیے۔ اکثر لوگ فرض نماز کے بعد سنت ضروری نہیں سمجھتے، اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ مضمون هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اور یہ مضمون میں آپ کو ادا کر بھی چکا ہوں، لیکن چونکہ لفظ آیا ہے تو میں مختصر طور پہ اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے پاس بلانا تھا، اپنے قریب کرنا تھا، اپنا دیدار عطا فرمانا تھا، اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اب یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب ہم خلافت عرضی کا رتبہ حاصل کر لیں گے، اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، دو باتیں بس۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ تو دیکھیں مختصر بات ہے، ٹو دی پوائنٹ بات ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر چاہے یعنی خواہش یہ کرے کہ میں رسول کے طریقے کے بغیر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب جو اس آیت میں بات ہو رہی ہے فمن کفر فعلیہ کفر، اب جو زمین میں آ کے جو بھی یعنی دیکھیں اس میں ابتدائی طور پہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا خلیفہ بننا چاہتے ہیں، یہ تاج اپنے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ آپ کو ناشکری کا رویہ جو ہے وہ آپ کو اپنے مقام سے بھی نیچے گرا دے گا، آپ پھر چلے جائیں گے اسفل السافلین۔ یہ بات نوٹ کر لیں، شکر گزاری کا رویہ یعنی شکر کیا ہے؟ نعمت کا بجا استعمال۔ 3 درجے میں نے آپ کو بیان کیے نا۔ اب پہلے تو آپ یہ یقین کر لیں کہ یعنی اپنے منعم کی نعمت کا احساس کریں، پھر اس نعمت کو ضائع نہ کریں بلکہ نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں جس مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ نعمت کیا ہے؟ زندگی ہے، اور نعمت کیا ہے؟ ساری نعمتیں ہیں۔ تو اگر ہم ان نعمتوں کو، اس زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گے اور اپنے زبان حال سے یہ کہہ دیں گے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو ضائع نہیں کر رہے، بجا طور پر استعمال کر رہے۔ یہ ایک عام، بالکل عام تعریف ہے شکر کی، نعمت کا بجا استعمال، نعمت کو ضائع نہ کریں۔ انسان اگر زندگی، ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں، انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کو بنا لیتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں شکر کی تعریف کر رہا ہوں، اس کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر انسان اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو یہ دراصل نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرتا، دنیا کو منزل بنا لیتا ہے اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے، اور ساری دوڑ دھوپ اس کے لیے، اس کی جو ہے وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناشکری کا رویہ اس نے اختیار کر لیا۔ آج کا مسلمان، مجھے کہنے دیں، جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان زندگی کو ضائع کرنے پر طلب ہے کہ میں نے زندگی کو ضائع کرنا ہے، اور اس اللہ کی ناشکری کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے۔ یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ان الفاظ کو کی ادائیگی کے لیے۔ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، ہم ناشکری پر تل گئے ہیں،
ناشکری کا رویہ ہم نے قصدن عمدن اختیار کیا ہوا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ فمن کفر فعلیہ کفرہ۔ دیکھیں کفر کے میں نے آپ کو 3 معنی بیان کیے تھے، وہ سارے معنی اسی میں آ جاتے ہیں۔ حق کو چھپانا، حق سے انکار کرنا، اور یعنی یہ حق کو چھپانا، حق سے انکار کرنا، اور سچ کو جھوٹ سمجھنا، یہ انکار، یعنی یہ مختلف صورتیں ہیں۔ بہرحال چیز ایک ہی ہے، جس نے بھی اللہ کو منزل نہ بنایا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے ہدایت کسی کام کی نہیں ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، قرآن کو پس پش ڈال دیا، یعنی احکامات قرآن کو ہمیں معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں معلوم ہے کہ پرائے مال کھانا ناجائز طور پہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، لیکن ہم تو اس پر تلے ہوئے ہیں، یہ ساری قوم، بلکہ ساری امت، اور پھر انفرادی طور پہ بھی یہی ہے، ایک دوسرے کا ہم حق مارتے ہیں۔ اللہ کا دیکھیں، اللہ کا حق اسے نہیں دیتے۔ کفر کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو اس کا حق دینے سے انکار کر دیں۔ بندگی اللہ کا حق ہے، اور ہم نے تو اس سے انکار کیا ہوا ہے عملی طور پہ۔ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ تو لیکن دیکھیں یہ ساری آیت اگر آپ دیکھیں، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا۔ کافر کا لفظ ہے، ہم تو اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ ہم میں کافرانہ صفات نہیں ہیں، اصل میں تو آپس کی بات ہے، چپکے سے میں آپ کو کروں، ہمیں نہ کفر سے غرض ہے، نہ شرک سے، نہ اسلام سے، نہ ایمان سے، کچھ بھی ہمارے لیے، ہمارا تو بس ذاتی مفاد، ذاتی مفادات اور دنیا کے مفاد کو ہم نے خرید لیا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو ایک داؤ پہ لگا دیا ہے، یعنی اخروی تمام مفادات کو ایک داؤ پر لگا دیا ہے، اور اس کے بدلے ہم نے ذاتی مفادات کو، یعنی یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ ظاہر کو منزل بنا لیں، ظاہر کے لیے زندگی وقف کر دیں۔ اولئک، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے عوض، فما ربحت تجارتہم، اب ان کی تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی، وما کانوا مہتدین، نہ یہ ہدایت پائیں گے۔ آج کا مسلمان گمراہ، ہدایت پہ تو نہیں ہے ہم، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، کتاب ناظرہ، اور ناظرے پہ ہم بس اڑ گئے ہیں کہ ہم نے صرف ناظرہ کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں مسلمان قوم اس وقت کیا ہے، ناظرہ، بڑے بوڑھے بچے بس تلاوتوں پر زور دیتے ہیں، حسن قرات کی محفلیں ہو رہی ہیں، اور قاری القرہ اور قاری المقری اور پتہ نہیں کیسے کیسے القابات وہ اشتہاروں میں لکھے ہوتے ہیں۔ یہ 39 نمبر آیت جو ہے، اس پر آپ سوچیں، 100% ہم نے جو منصب تھا ہمارا، اس کی جو ذمہ داریاں تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک بات میں کروں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے، یہ بات آپ یعنی نوٹ کر لیں۔ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری تھی اس کو ہم نے سمجھنے اور اس کا بار اٹھانے سے ہم نے انکار کر دیا ہے۔ کس نے؟ مسلمان قوم نے۔ دیکھیں یہ مسلمان کی نہیں، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بسانے کا فیصلہ کیا تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بھجوا رہا ہوں۔ اب یہ خلیفہ جو ہے، یہ تو آپ کو میں نے بتایا ہے، جو نئے جاننے والے ہیں تو ایک جملہ ان کے لیے کہہ دوں،
جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے میں یہ کہہ دوں کہ ہر انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ بس پیدائش خلیفۃ اللہ کے طور پہ ہوا ہے، نہیں، یہ مقام اس کو حاصل کرنا ہے، یہ درجہ، اس درجے تک پہنچنا ہے، اس کلاس میں داخلہ لینا ہے، اسلام کی جماعت میں شامل ہونا ہے، مسلمان بننا ہے. مسلمان بن گئے، کامل مسلمان بن گئے، کامل مومن بن گئے تو آپ اللہ کے خلیفہ بن گئے. اچھا، اب یہ ذمہ داری تھی انسان کی کہ اول تو یہ اپنا مقام پہچانتا اور اس جماعت میں شامل ہو جاتا، اس نبی کی پیروی کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کی ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. نبی کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو وہ راستہ بتائیں جس پر چل کر لوگ اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ بن جائے. سبحان اللہ، اللہ. لیکن اب یہ ذمہ داری مجھے آپ بتائیں، میں آپ سے مخاطب ہوں یعنی انفرادی طور پر، کیا آپ خلیفۃ اللہ بن گئے ہیں، بن گئی ہیں؟ نو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. دین کی تو کوئی بات ہم حقیقت میں جانتے نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. اب میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ بتا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی اس بات پر سوچا ہے کہ اس خلیفۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو واضح ہے، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، تمہیں خلیفہ بننے کی تیاری کرنے کے لیے میں نے تمہیں زمین میں بھجوایا ہے. اب یہ ذمہ داری ہے ہماری. اب اگر آپ اس سے انکار کر دیتے میں نے نہیں بننا، بعض وقت تو دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی مثال دو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہیں گے یہ تو اونچے لوگ تھے، یہ تو پاک لوگ تھے، ہم تو نہیں کر سکتے. بہت ناسمجھی کا جملہ ہے، بہت ناسمجھی کا جملہ ہے. پیغمبر کا عمل تو ہمارے لیے قابل اتباع ہے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول بھجوایا نہیں ہے لیکن اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پیغمبرانہ شان ہے، ٹھیک ہے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پیغمبرانہ شان حاصل کر لیں، معاذ اللہ، وہ تو ایک رتبے والے آدمی تھے لیکن اس کا عمل ہمارے لیے تھا. ان کا عمل جو تھا وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، تھا نہیں ہے، قیامت تک کے لیے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہو. تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں، ایک مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی، مطلب یہ بات ذرا اہم ہے. ایک بچہ قابل ہے اور اس نے 12ویں اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، ایف اے یا ایف ایس سی یا جو بھی ہے. اب والدین کہتے ہیں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ. وہ بھی مان لیتا ہے، ٹھیک ہے میں ڈاکٹر بنتا ہوں. میڈیکل کالج میں داخلہ، فارمیلٹیز ہو جاتا ہے داخلہ. اب اگر یہ بچہ ہاسٹل میں داخلہ مل گیا، پہاڑوں کا شہزادہ تھا، کوہستان سے آیا یہاں پشاور میڈیکل کالج میں. اب یہاں تو لڑکی اس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، لڑکا لڑکی، مخلوط تعلیم ہے. لعنت ہے اس نظام تعلیم پر جس میں پردے کا بھی اہتمام نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑی، مجھے تو ایسا حسن تو میں نے نہیں دیکھا، اور یہ لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے. بس وہ لوگ کنڈا لگا لیتے ہیں اور وہ کبھی ایک کیفے اور کبھی دوسرے کیفے اور یہ اور وہ، توجہ ہٹ جاتی ہے اس کی. جس لیے آیا تھا میڈیکل کالج میں، جس کے لیے اتنے خرچے ہوئے تھے، یہ سارا اہتمام لاکھوں روپے والدین کے لگتے ہیں. کہتے ہیں نہیں بس
ہو جائے گا، کر لیں گے، ہو جائے گا، ہماری طرح. تو اب اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کیا میڈیکل کالج کو نقصان ہوگا یا پروفیسروں کو؟ پروفیسر تو ہر پیریڈ لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور کتابیں ہیں اس کے پاس، یہ نہ کتاب پڑھتا ہے نہ کلاس میں اگر اٹینڈنس دیتا بھی ہے تو توجہ تو ساری وہ منہ نیچے کیے ہوئے موبائل پہ ہوتی ہے، ٹچ موبائل آیا ہوا ہے. اس کا نقصان مجھے آپ بتائیں، اس کے گھر والوں کو، اس کو خود ہوگا. لیکن ذاتی طور پر دیکھیں، گھر والے بھی، ماں باپ تو گزر جائیں گے، زندگی تو اس نے گزارنی ہے، یہ 4-5 سال جو ہے کھیل کود میں لگا دیں. ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم کھیل کود میں لگ گئے دنیا میں، کھیل کود ہے. آپ سیاستدانوں کو کہتے ہیں سیاست کا کھیل، اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ میری عزت، یہ میری شہرت، یہ میری دولت اسی میں پھنس کے رہ گئے. پھر عام طور پہ آپ دیکھ لیں، لڑکا لڑکی شادی ہو جاتی ہے، پھر بچوں کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے، بچے، ایک بچہ، دوسرا بچہ، تیسرا بچہ، اسی میں جو ہے بس وہ زندگی گزر جاتی ہے. پھر بچوں کے بچے سنا ہے بڑے پیارے ہوتے ہیں، پوتے نواسے، اسی میں بس. یعنی آپ دیکھیں، میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں. انسان آیا ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق. یہ کھیل کود میں لگ گیا، دین کو بھی اس نے کھلواڑ بنا لیا، دین پہ سمجھا ہی نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا. یہ کون؟ یہ ہم. آپ سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو مسلمان، حقیقت میں ہمارا دل میں ایمان نہیں ہے، زبان پہ ہے. زبان پہ کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں، دل بھی دنیا، نگاہ میں بھی دنیا. آپ اپنا احتساب کو تو کریں نا، آپ کی نگاہ میں کیا چیز بلند ہے، کیا چیز کی اہمیت ہے، آپ دیکھ لیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو ہم کھیل کود میں لگ گئے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. آخرت کا اگر خیال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. تو ایک کھیل تماشے میں لگے ہیں. اب میں مسلمانوں کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں. کافروں کو، کافر تو بعد میں دیکھیں گے نا، پہلے تو ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیاتنا. بہت بری مثال ہے کہ آپ حامل قرآن ہیں، آپ قرآن کو قبول کریں، قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اپنے دنیا کو منزل بنا لیا. بہت افسوس ہے، بہت افسوس، صد افسوس. میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی اور میرا مخاطب نہیں ہے. آپ خود دیکھیں آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ کے مفادات کیا ہیں. ہمارا تو ظاہری مفادات ہے، ہر کام ہمارا ظاہری مفاد کے لیے. مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے ہمارا تو تصور بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں، کیونکہ منزل اللہ نہیں ہے. اللہ کی راہ میں مال و جان کو کھپائیں کیوں؟ یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے. منافق مدینہ کے بارے میں ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے، بوجھ کرتے تھے، لیکن مجبوراً. ہم بھی اگر زکوٰۃ دیتے ہیں بہت ہی، مجھے پتہ ہے، مجبوری سے دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ بھی اس کا بھی دل نہیں کرتا. اب پھر زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا، یہ ہے، یہ کیا ہے، چلو یہ میرے زیور ہیں، یہ میں چھوٹی بیٹی کے نام کر دیتی ہوں اور اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور واقعی نہیں ہوتی. اگر اس کی ملک میں آپ دے دیں تو پھر زکوٰۃ تو نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے ہم جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ لے لیتی ہیں کہ بھئی بچے آپ کو پھر بنا دیں گے زیور. یہ ہمارا حال ہے. تو اس آیت کو ذرا دیکھیں، سوچیں، سمجھیں.
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتہ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔